السلام علیکم، میں ہوں شیخ عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ جو شخص موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے ہے، ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام وکیل شیخ صاحب، صاحب، کیسے آپ ہیں کے آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ جی اچھا محمد انس صدیقی صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے۔ طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کو نہیں ہے، صرف مرد کو ہے۔ خلا کا حق ہے عورت کو کہ خلا جو ہے وہ عورت مرد سے طلب کر سکتی ہے، اور فسخ نکاح کے لیے قاضی کے پاس یا جو کنسرن فیملی جج ہوتا ہے اس کے پاس جا سکتی ہے۔ نہیں، میرا سوال اس میں یہ تھا کہ شریعت نے یا قانون نے ایک عورت کو بھی تو حق دیا ہے کہ اگر وہ کوئی مرد اس کی جملہ ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا یا وہ عورت اس کو پسند نہیں کرتی، جس طرح آپ نے کہا کہ زبردستی، تو اس صورت میں تو وہ حق رکھ سکتی ہے نا؟ تو یہ حق ہی ہے نا، یہ حق ہی ہے کہ وہ کورٹ جاتی ہے، اور اگر شوہر اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور طلاق دینے پہ راضی نہیں ہوتا یا خلا کے اوپر راضی نہیں ہوتا، تو کورٹ پھنس کے نکاح کر دیتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر مرد اس کی ساری، اب اس کا اگر ہم برعکس کر دیں، اس کے اپوزٹ جائیں کہ مرد اس کی ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے، اب پھر اگر وہ جو ہے وہ اس کو طلاق اس سے مانگتی ہے تو؟ دیکھیے، اس کے اندر دو موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ اس میں مرد کیا سوچتے ہیں، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت نے عورت کو حق دیا، عورت اگر کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ نہیں رہے گی، اور آپ زبردستی ویسے بھی کسی کو نہیں رکھ ٹھیک سکتے، ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ ایک چڑیا کا بچہ بھی پالتے ہیں اور اس کو آپ سے انسیت نہیں ہو رہی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ کے لمس سے جو ہے وہ بہت جلدی مر جائے گا۔ عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت کو جس مرد کا لمس نہیں پسند ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں، یہ رہنا تو پسند آپ نہیں نے کرتی، اور اس کی موت واقع ہو جی جاتی جی، ہے۔ میں یہ تو آپ نے وہ بات کر دی کہ چلیں 100 میں سے کوئی ایک کیس ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم معاشرے میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اگر ہم، آپ کا ایک سرکل ہے، ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کے جاننے والوں میں بھی ہر دوسرے بندہ، شادی ہوئی نہیں، ہر تیسرے چوتھے مہینے میں ہم سن رہے کہ ڈیورس ہو گئی۔ تو اب ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ معاشرتی طور پہ یا مطلب یا گھر کی تربیت یا کیا ایسا مسئلہ ہے کہ عورتیں طلاق لی جا رہی۔ وہ تو ایک بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی کہ بہت زیادہ وہ کوشش کر رہی ہے عورت کہ اس کا گھر بس جائے، لیکن یہاں تو مطلب وہ ایک فیشن یا ٹرینڈ کا اگر میں لفظ استعمال کروں کہ بنا ہوا ہے کہ بس مجھے نہیں رہنا اور آزادی چاہیے، گھومنا پھرنا ہے، جاب کرنی ہے، اور شوہر کہہ رہے نہیں گھر میں بیٹھو، میں آپ کی جو ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے سر، میں آپ کو بہت واضح کروں کہ یہ جتنے مسائل آپ نے اصل میں ایک وہ لامتناہی ایک سلسلہ شروع کر دیا نا۔ اب میں ایک ایک بات کو اگر کروں تو پھر مجھے آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ بات دہرائیں، تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمیٹ دیں آپ اسے۔ سمیٹنے کی کوشش کروں۔ بات یہ ہے کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جیسے میں نے اول ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے کہا کہ امیچورٹی ہے یہاں پہ۔ ذرا سی بات پہ ڈیورس لینا۔ آپ ایک سروے کریں، آپ بالکل ینگ لڑکے لڑکیوں سے پوچھیں کہ آپ شادی کیوں کرتے ہیں، اور ان کا جواب سن لیجیے گا۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سروے کریں، پوچھیں، تو ان کے جو جواب بالکل ہی مطلب شادی جو ایک اسلام جس وجہ سے شادی کا کہتا ہے، یا جو ایک شادی جس وقت، تو اس کے بالکل برعکس ہی جاتے ہیں بالکل اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ بالکل وہ بھی ہے لیکن صرف وہ نہیں ہے۔ اب ایک یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے، میں یہ بات کہوں کہ شادی شدہ خواتین بولتی ہیں کہ بھئی مرد کو تو بس ایک ہی چیز چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اچھا، کیونکہ ہم پریکٹیکل ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کچھ، اگر آپ کے پاس کیسز آتے رہیں گے، اگر آپ کوئی اپنا شیئر کرنا چاہیں کہ مطلب کوئی مطلب ایک عجیب سی چیز آپ کے پاس آ گئی کہ آپ وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیں، کیونکہ ہم کوئی قصے کہانیوں پہ تو بات نہیں کر رہے، آپ وکیل کوئی اگر آپ بات بتائیں گے تو کوئی وہ سچی بات ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پریکٹیکلی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خاتون میرے پاس آئی تھی سر، وہ ٹک ٹاک بناتی تھی۔ اچھا۔ تو ان کے شوہر جو تھے وہ منع کرتے تھے ان کو ٹک ٹاک بنانے سے، تو وہ میرے پاس آئیں اور پلی انہوں نے یہ لی علیحدگی کی کہ یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہ کرتی ہوں، میں ٹک ٹاک بناتی ہوں اور میرے ہسبینڈ مجھے روکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بہرحال وہ میں نے نہیں لیا میٹر، لیکن اس سطح کے بھی معاملات ہیں۔ تو وہ طلاق لینے اس بات پہ آئی تھی کہ بھائی مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ مجھے ٹک ٹاک نہیں بنانے دیتے، تو مجھے طلاق چاہیے۔ ہاں، اور وہ بعد میں نے خاتون سے شیئر کی،
وہ خاتون بھی ماشاءاللہ کافی پڑھی لکھی ہیں، اپنا یہ واقعہ، تو انہوں نے بولا کیا ہوا، وہ تو اپنی فریڈم آف اسپیچ کے لیے آئی تھی جی، اور فریڈم آف ایکشن کے لیے آئی تھی، تو میں نے بولا بہت زبردست بات ہے تو یہ۔ بس یہ اس کا جواب آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا، یہاں پہ میں ان سے سر سے کوئی سوال نہیں کروں گا، یہ ہماری جو آڈینس ہے، ویورس ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں دوبارہ سوال کی طرف۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ خلا ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو شریعت کے اعتبار سے، وہ لڑکی نکاح کر سکتی ہے دوسرے مرد سے؟ بالکل کر سکتی ہے، وہ عدت گزارے گی اور نکاح کرے گی۔ اس میں وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ کیوں گناہ گار ہوگی وہ؟ کیونکہ وہ ریاست، آپ ریاست کو یہاں تو پھر اسلامی ریاست نہیں مانے۔ اگر آپ ریاست کو اسلامی ریاست مان رہے ہیں، ریاست کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ریاست کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ عید کر رہے ہیں، سب کرتے ہیں نا، آپ ریاست کے ہیں نا، ادارہ ریاست ہلال کمیٹی جو ہے، بالکل اس طرح یہ بھی تو ریاست کی قائم کردہ عدالت ہے نا۔ نہیں، اصل میں یہ جو سوال میں کر رہا ہوں، یہ مطلب میرے سوال نہیں، لوگوں کے سوال ہیں میں کہ بالکل، میں بھی آپ کو جواب دینے سے جو ہے وہ انہی کو جواب پہنچ رہا ہے۔ اچھا سر، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بار بار یہ بات کہی کہ میچورٹی نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے یا جو ان چیزوں سے گزر گئی ہے، تو کس طرح سے لوگوں کے اندر وہ میچورٹی آئی؟ کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہیں، آپ باقاعدہ، میں تو صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ باقاعدہ کیسز میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہوں گے، بہت سارے آپ کے اس طرح کے ایکسپیرینس گزرے ہوں گے۔ آپ نے اپنے گفتگو کے دوران یہ بات کہی کہ اممیچورٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو کم ہو؟ دیکھیے، کاؤنسلنگ، ایجوکیشن، یہ چیزیں انسان کی مائنڈ ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ کام آتی ہیں۔ اب سب سے پہلی جو انسان کی تعلیم گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بالکل، ماں کی گود میں تو وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، یہ بڑا المیہ ہے افسوس کے ساتھ۔ ماں کی گود کے اندر تو وہ آتے اسمارٹ فون، بیبی شارک دیکھ رہا ہے، مطلب وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے کہ اس سے شروع سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک الگ سطح پہ جو ہے وہ نشو نما پا رہا ہے، نشو نمائی اگر اس کی غلط ہو رہی اس ہے، کی ابتدا ہی نشو غلط نمائی ہو رہی غلط ہو رہی ہے۔ جب بیچ ہی آپ نے غلط بویا ہے غلط جگہ پہ، تو پھر وہ کیا پھل اس میں آئیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جتنی عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں آج کے دور میں اس طرح کی، آج کے دور میں عظیم شخصیات کیا ہیں؟ آج کے دور میں عظیم شخصیات ہیں، یہ شخص وائرل ہو گیا، کیا کیا ابھی اس نے؟ بہت اچھا سیلو چلتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ ہاں، اچھا فلاں شخص نے کیا کیا ہے بھائی، بہت اچھا کوئی ایک ایسا جملہ تھا جو ان کے منہ سے نکل گیا، وہ جملہ جو ہے نہایت ہی بدتمیزی کا تھا یا ایکسائزی، اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ لوگوں کا جو سطح ہے، دماغی ذہنی سطح ہے، وہ یہی رہ گئی ہے۔ معاشرے کی اگر ہم ترجیحات دیکھیں لوگوں کی، اگر ان کی یہ انجوائمنٹ کی بھی ترجیحات میں دیکھیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ معاشرتی اور مذہبی ترجیحات کے اوپر جو ہے، معاشرتی بمقابل مذہبی ترجیحات کے اوپر باقاعدہ آپ ایک پروگرام رکھیں، ٹھیک اور ہے انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کیونکہ کریں یہ گے۔ بہت اہم موضوع ہے کہ معاشرے کی ترجیحات کیا ہیں اور مذہب کی ترجیحات کیا ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تب تک اور یہ شادی یہ نہیں ہے کہ آپ جب نماز پڑھنا آپ پہ بلوغت کے بعد جو ہے نا فرض ہوتا ہے تو آپ اس کے مسئلے بھی سیکھیں، بالکل ایسا ہے۔ نکاح بھی جب آپ پہ فرض ہوتا ہے نا تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ جائیں نکاح کے بارے میں کسی عالم دین سے، کسی دیندار آدمی سے، کسی بزرگ سے آپ باقاعدہ پوچھیں کہ ازواج زندگی کیا ہے، اس کے اپ اینڈ ڈاؤنس کیا ہوتے ہیں، مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے تو کس طرح کی لڑکی سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی جو ہیں وہ اپنے خواتین میں جن کو وہ معتبر سمجھتی ہیں، پروقار سمجھتی ہیں، ان سے جا کے مشورہ لیں، مشاورت کریں اور پھر یہ عمل کریں، نہ کہ جذباتی ہو کر کپل گولز یہ چل رہا ہے آج کل، اس پہ ویڈیوز اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایون میں نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ بہت سے ہیں لوگ ہیں، میں تنقید کسی کا نام کیا لوں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں باقاعدہ، اور اس میں کوئی اہتمام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ویڈیو، وہ جناب جو ہے، اچھا وہ نیچے جو ہے لڑکے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کی بیوی کے بارے میں نیچے آ کے کمنٹ کر رہے ہیں، بھابھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے شکریہ، وہ کہہ رہا ہے شکریہ، مطلب آپ تھنکنگ کا مقام دیکھیں، تو آپ اس معاشرے میں کیا کہیں گے؟ آپ جو عورت کا ایک مقام ہے، جو عورت کا ایک وقار ہے، اس کو اصل مینٹین میں کرنا۔ سر اگر یوں کہیں کہ بری چیز کو بھی برا سمجھا نہیں جا رہا کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اسکرین پہ لے کر آ رہا ہے یا گھر والوں کو لے کر آ رہا ہے یا
یا اس کے علاوہ بھی کوئی برا کام کرے، ضروری نہیں اسکرین پہ، اس کے علاوہ بھی یہ تو اس کو بدقسمتی سے برا بھی نہیں سمجھا جا رہا. میری ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ خواتین کا اسکرین پہ آنا غلط ہے. نہیں، جس طرح سے مطلب جو جس طرح سے آیا جا رہا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی خاتون ہے، اور بہت ساری علمی خاتون ہیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ جو بڑی زبردست اہل علم ہیں، بہترین کام کر رہی اور ہیں، بہترین کام کر رہی ہیں، اور وہ لوگوں وہ ان موضوعات پہ باقاعدہ جو ہے وہ بات کرتی ہیں، لوگوں کو سکھاتی ہیں. وہ سرمایہ ہے ہمارے ملک و قوم کا، اور ان سے فیضیاب ہونا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن یہ جو دوسری سطح کے کام ہو رہے ہیں، میری مراد ان پہ ہے. بالکل کوئی اس کو اس طرح سننے میں نہ لے کہ ہم کسی کو نیگیٹو. یہ ہمارا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بالکل بدقسمتی کے ساتھ. اور ہر بندہ اس بات کو جانتا بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو ترجیحات ہیں، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہم جہاں ہر طور پہ نیچے جا رہے ہیں. سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کے ماحول میں ہی آپ کو سکون نہیں ملتا، اگر انسان جس مقصد کے لیے شادی کرتا ہے، اپنی میاں بیوی کی آپس کی زندگی میں ان کو آپس میں سکون اگر حاصل نہیں ہے، تو باہر شوہر کی پرفارمنس کیا ہوگی، گھر میں بیوی کی پرفارمنس کیا ہوگی، اور اس سے پھر معاشرے پہ ایک اثر پڑتا ہے. تو بالکل وہی بات ہو رہی ہے. تو گفتگو کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے، جو سارے گفتگو آپ نے کی، اس کو سمیٹتے ہوئے کچھ الفاظ میں اگر کچھ میسج دینا چاہیں. سر میں بس اس بات کو اسی کہ انسان کو جو ہے نا شادی کب کرنی چاہیے، اس پہ میں ایک شخص کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. ان سے کسی نے پوچھا شادی کب کرنی چاہیے، تو انہوں نے سنت کبیر ایک شاعر گزرے ان کا واقعہ بتایا. سنت کبیر سے کسی نے پوچھا کہ شادی کب کرنی چاہیے آدمی کو، تو سنت کبیر نے کہا کہ کل دوپہر کے وقت جو ہے نا میرے گھر پہ آنا، تب بتاؤں گا اس بات کے بارے. اچھا. تو جب وہ دوپہر میں سنت کبیر کے گھر گئے، سنت کبیر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سنت کبیر گھر سے باہر نکلے. تو انہوں نے بولا اب آپ میرے سوال کا جواب دیں، انسان کو شادی کب کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا رکو. انہوں نے اپنی بیگم کو آواز دی، سنو باہر آؤ، میری سوئی یہاں گم ہو گئی ہے، ذرا ڈھونڈ کے بتانا. دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ان کی بیگم جو ہے لالٹین لے کے دھوپ میں سوئی تلاش کرنے لگ گئی. تو اس نے بولا یا تو تم پاگل ہو یا تمہاری بیوی پاگل ہے. ایک تو دن کے ٹائم پہ تمہاری سوئی گم ہو گئی، اور پھر سوئی گم ہو گئی اور یہ جو ہے لالٹین کی بتی میں جو ہے وہ یہ ڈھونڈ رہی ہے. تو سنت کبیر نے بولا جب اس سطح کی انڈرسٹینڈنگ ہو نا تب انسان کو شادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے واقعہ میچورٹی. سنایا. اور اس میں یہ بات ہے کہ وہ ذہنی ہمانگی، اگر ہم ذہنی، یہ بالکل بالکل کہ اگر آپ کا جو ہے وہ ذہن آپس میں آپ نے پورے واقعے کو جو ہے وہ ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا کہ ذہنی ہمانگی ہے. ٹھیک ہے. تو ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اس کے بارے میں آپ کامنٹ کیجیے گا، اور اس سے ریلیونٹ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ ہمیں بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہیں وہ ہمیں بتائیے گا. ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.